السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریش ناولز پہ، اور آج ہم شروع کریں گے ہمارے ناول کی ایپیسوڈ نیکسٹ، جو کہ ہے یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 109۔ تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی ہم لیٹ ہو چکے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ لیٹس سٹارٹ۔ یار ستمگر قسط نمبر 109، تحریر عریش شاہ۔ ہو گئی تیاری چلنے کی؟ وہ اندر داخل ہوا تو آئرہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ جی ہو گئی ساری تیاری کر لی ہے میں نے، آئرہ مسکرا کر اسے جواب دیتی بیگ بند کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس کھڑا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسے یوں اپنے آپ کو دیکھتے پا کر اس نے سوال کیا۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہیں ہی تو دیکھنا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹتا اسے اپنی نظروں میں رکھنے لگا۔ اف خان، وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت مجھے؟ میں کوئی نظارہ تھوڑی ہوں؟ ہاں نا، مجھ سے نا یہ سوال مت کیا کرو۔ میرے لیے تم اس دنیا کا سب سے خوبصورت نظارہ ہو، جسے میں جب چاہے دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی نگاہیں اب بھی اس کے نازک سراپے کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنا کام کرنے لگی۔ اس سے باتوں میں جیتنا آسان تھوڑی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تم اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں رکھتی۔ ازبک کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن انداز میں ایک جنون تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، ناراض تو مت ہونا، وہ اسے دیکھ کر لاڈ سے بولی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ میں کہاں ناراض ہوتا ہوں، تم ہی ناراض ہوتی ہو اور دھمکیاں بھی دیتی ہو۔ ڈر جاتا ہوں یار، معصوم سا دل ہے ازبک خان درانی کا، اپنی خانہ سے دور ہونے سے ڈرتا ہے۔ ڈرا دیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے نیچے بھی، یہ کہہ کر کہ میرے ساتھ کراچی نہیں آؤ گی۔ پتہ ہے دل کتنے زور سے دھڑکا تھا میرا، ایک لمحے کے لیے لگا پھر سے روٹھ گئی ہو۔ ڈر گیا تھا میہانہ، تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی، اور تمہارا روٹھنا ڈرا دیتا ہے مجھے۔ سکون نہیں آ رہا تھا، اتنی مشکل سے نارمل ہوا تھا یہ دل۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بولا تو آئرہ کو پہلے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے لہجے کی بے قراری نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی تھی۔ ازبک نے اپنی باہوں کا حصار بناتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے۔ میں آپ سے کبھی بھی نہیں روٹھوں گی خان، کبھی بھی نہیں، آئی پرومس یو۔ اب میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ سکون کے لمحوں کو محسوس کرتا مسکرا دیا تھا۔ یار ایلوینا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے نا؟ دیکھو یار، تم فضول میں پریشان تھی، اب تو ازبک نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔
اس نے بھی تمہیں سمجھا دیا ہے. اب تو یار یہ ناراضگی ختم کر دو. میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر. تم اس طرح سے روٹھی رہو گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا. دیکھو تم نے ہمارا سارا ہنی مون خراب کر دیا. میں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن خدا کے لیے اب یہ ناراضگی ختم کر دو. تمہیں اس طرح سے ناراض دیکھ کر ایک لمحے کا سکون نہیں ہے مجھے. وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹی ہوئی مزے سے موبائل فون یوز کر رہی تھی. رائے کی کسی بات کو تو وہ جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی. وہ جتنا ہو سکے اسے اگنور کر رہی تھی. اچھا تو مطلب میں نے آپ کا ہنی مون خراب کیا اور آپ نے مجھے کچھ نہ کہہ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ آپ جتا بھی رہے ہیں. وہ غصے سے اسے گھور کر بولی تو رائق مزید پریشان ہوتا پیچھے ہوا تھا. نہیں الوینا، میں تم پر کوئی احسان نہیں جتا رہا. میں بس تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھ سے ناراض مت ہو یار. تمہیں پتہ ہے مجھے منانا نہیں آتا، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تب بے چینی سی ہونے لگتی ہے. الوینا مان جاؤ یار، تمہاری ناراضگی مجھ سے سہی نہیں جا رہی. وہ اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا جبکہ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی آئینے کے سامنے آتی اپنے بال بنانے لگی. سارے بال رف ہو رہے ہیں اس ہنی مون کے چکر میں، اوپر سے شاپنگ تک نہیں کروائی. اتنے لمبے ہنی مون پیریڈ میں 15 دن مسلسل آگے پیچھے گھومتے رہو اور پھر شاپنگ بھی نہ کرو تو تف ہے ایسے ہنی مون پر. وہ اونچی آواز میں اسے سنا رہی تھی. تو ڈارلنگ میں لے کر چلتا ہوں نا، تمہیں ابھی شاپنگ پر لے کر چلتا ہوں. جو کہو گی وہ لے کر دوں گا. وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا. وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے. بیوی ہوں میں آپ کی. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میری ساری ضرورتیں پوری کریں. خیر نیچے چل کر گاڑی سٹارٹ کریں، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں. شاپنگ پر جانا ہے مجھے. وہ احسان کرنے والے انداز میں فل ایٹیٹیوڈ دکھاتی الماری سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں بند ہو چکی تھی. جبکہ رائق کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ مان چکی ہے یا ابھی تک نہیں مانی. ہاں لیکن وہ گاڑی کی چابی لے کر نیچے ضرور چلا گیا تھا. اب اسے اپنی بیوی کے نخرے اٹھانے تھے اور اسے منانا تھا. اس نے جہاز میں پری کا بہت خیال رکھا تھا.
اسے اپنے ساتھ لگائے اس نے سارا سفر طے کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوا تھا، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد تو وہ ویسے بھی اسے بالکل بھی تنہا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے لے کر کراچی آیا تو شجر پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر گاڑی لیے حاضر تھا۔ اس نے وہیں سے اسے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ پری کو لے کر آ رہا ہے، اور پری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سو وہ گاڑی لے کر ایئرپورٹ آ جائے۔ وہ بالکل اس کی سوچ کے مطابق پہلے سے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ کتنی دیر پہلے آیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کا آ جانا ہی کافی تھا۔ وہ پری کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھتا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ اسلام آباد سے کراچی کوئی بہت لمبی فلائٹ نہ تھی، اسی لیے پری اب تک اسی حالت میں تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں؟ پری بھابھی کیسی ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے پری بھابھی کو؟ ان کی طبیعت اتنی زیادہ کیسے خراب ہو گئی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا لالا؟ ہم انہیں پہلے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ مجھے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، شجر نے پریشانی سے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کی طرح فکر مندی سے دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں اسے ہسپتال سے ہی لے کر آیا ہوں، کچھ کڈنیپرز نے حملہ کر دیا تھا، اسے بے ہوشگی کی دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے علاج کیا ہے، فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دے بھی دیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، یہ بہتر حالت میں ہے۔ میں نے ڈاکٹر کہہ رہے تھے اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، لیکن اتنا جلدی آف کورس یہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ گھر جا کر یہ ریسٹ کرے گی تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ تم فکر مت کرو، تم گھر لے کر چلو، باقی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ میں کروا کر لایا ہوں۔ شجر کی فکر مندی کو دیکھتے ہوئے وہ اسے بے فکر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جس کا سارا دھیان پری کی طرف تھا، لیکن اب اس کے اطمینان دلانے پر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ زاری کا تو پورا دھیان ہی پری کی طرف تھا۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اس طرح سے اس نے قید کر رکھا تھا کہ اسے کسی بھی طرح کا جھٹکا نہ لگے، جبکہ شجر بہت احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے گھر تک لے کر آیا تھا۔ کیا مطلب آپ کو نہ پری بھابھی کی طرح گھر صاف کرنا آتا ہے، نہ کھانا بنانا آتا ہے؟
اور آپ پیزا بھی نہیں بنا سکتی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ زمش ٹی وی دیکھتے ہوئے ہر بات پر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے پیزا آرڈر کرنا آتا ہے، میں تمہارے لیے آرڈر کر دیا کروں گی۔ اس نے اسے خوش کرنا چاہا تو تبریز نے آگے سے کسی طرح کی ایکسائٹمنٹ نہیں دکھائی تھی۔ ہاں تو اس میں کون سا مشکل بات ہے، بس فون اٹھا کر آرڈر ہی تو کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ پیزا بنانا سیکھ جائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ پری بھابھی اب جلدی ہی ہمارے بھتیجا بھتیجی کو اس دنیا میں لانے والی ہیں، تو وہ کوئی کام نہیں کریں گی۔ اوہ شٹ، میں تو بھول ہی گیا، تھوڑی دیر میں پری بھابھی اور زارق لالا آتے ہوں گے۔ لالا نے فون کر کے مجھے بتایا تھا۔ آپ جلدی سے فلاورز کو پلیٹس میں ڈالیں جو آپ نے شجر لالا سے منگوائے تھے۔ وہ دوڑ کر فریج سے فلاورز نکال کر لایا تھا اور ساتھ میں پلیٹس بھی۔ زمش ایکسائٹیڈ سی شجر کے لائے ہوئے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ یہ زمش کا ہی آئیڈیا تھا، جس نے کل رات کہا تھا جب پری گھر کے اندر انٹر کرے گی اتنی بڑی خوشخبری کے ساتھ، تو کیا ہم اسے اتنے سوکھے انداز میں اندر لے کر آئیں گے؟ ہرگز نہیں، ہمیں اس کے لیے کسی خوبصورت سے کیک کا انتظام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پھولوں سے اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ اور اس کا یہ آئیڈیا تبریز کو بہت پسند آیا تھا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی شجر کو آرڈر کر دیا تھا کہ اسے بہت سارے پھول اور کیک چاہئیں، جو وہ پری اور اپنے ہونے والے بھتیجا بھتیجی کے لیے ویلکم کی خوشی میں ان پر ڈال کر انہیں ویلکم کرے گا۔ اسی لیے شجر صبح صبح اسے بہت سارے پھول اور کیک دے کر گیا تھا۔ وہ سارے پھول پلیٹس میں ڈال رہی تھی۔ اس نے کافی اچھے سے پلیٹس تیار کر کے سامنے رکھی تھی۔ پھول کافی سارے تھے اور پلیٹس صرف 4 ہی تیار کرنی تھی، جبکہ پری کا ارادہ اپنی پلیٹ میں زیادہ پھول ڈالنے کا تھا۔ لیکن یہ تبریز ضرورت سے زیادہ ہی چالاک تھا۔ اس پلیٹ میں زیادہ ہے اور اس میں کم، آپ اس میں سے نکال کر اس میں ڈالو۔ اس نے تو جیسے پھول کی ایک ایک پتی گن کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی چالاکیوں پر منہ بناتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ سے تھوڑے سے پھول نکال کر دوسری پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ پری بھابھی آئیں گی نا، تو آپ ان سے پیزا بنانا سیکھ لیجیے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہم پیزا باہر سے منگوا لیں گے، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ باقی جس کا کھانے کا دل ہوا وہ خود بنا لے گا۔
اپنے لیے بھی اور ساتھ میں میرے لیے بھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی تو تبریز نے اسے گھورا تھا۔ اس کی یہ بھابھی تو ضرورت سے زیادہ چالاک تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو تبریز اور زمش کو پری اور زارق کے انتظار میں بیٹھے دیکھا۔ وہ پلیٹ میں پھول وغیرہ سجائے بیٹھے تھے۔ یقیناً ان کے آنے کی تیاری بہت زور و شور سے کی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آیا تھا جس نے اسے ایک پلیٹ تھمائی تھی۔ یہ شجر لالہ کی پلیٹ ہے۔ جب پری اور زارق سر انٹر کریں گے نا، ہم ان پر فلاور شاور کرنے ہیں۔ دیکھیے آپ یہ والی پلیٹ لیں۔ اس نے تھوڑے سے پھول اس کی پلیٹ سے نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا تو ارزق مسکرایا تھا۔ آپ چیٹنگ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ فلاور انہیں واپس کریں۔ آپ نے ان کی پلیٹ سے چوری کی ہے، تبریز نے اسے گھور کر کہا تھا۔ اسے یہ بھابھی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ پری اس سے زیادہ اچھی تھی۔ لیکن اب ارزق کی بیوی وہی تھی تو گزارا تو کرنا ہی تھا۔ لیکن اس نے ارزق کو بھی کلیئر کر دیا تھا کہ یہ بھابھی پری بھابھی سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ہاں تو تمہیں اتنی مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ میرے ہسبینڈ ہیں، میں ان کے سارے پھول نکال لوں تو بھی تم پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ زیادہ چگلی بازیاں مت کرنا، میں مارتی بھی ہوتی ہوں۔ اس نے تبریز کو ڈانٹنا چاہا تھا، جبکہ ارزق کو اچھا لگا تھا اس کا اس طرح سے اسے اپنا ہسبینڈ کہنا۔ ایسے کیسے ماریں گی؟ میری پری بھابھی آ رہی ہیں، وہ طبیعت سیٹ کر دیں گی آپ کی۔ تبریز کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ اللہ اللہ، کتنا بدتمیز بچہ ہے، کیسے مجھ سے لڑے جا رہا ہے، اور آپ کیسے مزے سے سن کر مسکرا رہے ہیں۔ ڈانٹنا چاہیے آپ کو اسے۔ آپ کی بیوی سے کوئی اس طرح سے بات کرے تو آپ سنتے رہیں گے کیا؟ اس نے ارزق کو بیچ میں لانا چاہا تھا۔ او بھائی، تم لوگوں کے مسئلے ہیں، تم لوگ خود حل کرو۔ مجھے ان سب چیزوں میں گھسیٹنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، اپنی لڑائی خود بھگتو۔ میں کچھ نہیں جانتا، اپنی لڑائی خود بھگتو، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ حالانکہ اسے تبریز اور زمش کو لڑتے دیکھ لڑائی کافی مزہ دے رہی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس سے لڑ رہی تھی، جبکہ تبریز کو بھی تو جیسے کوئی لڑنے کے لیے ہی مل گیا تھا۔ وہ بھابھی بھابھی کر کے پری کے پیچھے بھاگتا تھا۔ اب بھابھی بھابھی کر کے زمش کے آگے بھاگنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ زمش ہرگز اچھی بھابھی نہیں بن کر رہنے والی تھی، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ سوتیلی بہنوں جیسا رشتہ رکھنے والی تھی۔ اور تبریز تو ابھی سے اس کے معاملے میں ہٹلر بن گیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں پری اور زمش کا مقابلہ چل رہا تھا، اور یقیناً پری ہر لحاظ سے
اس کی فیورٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے پری کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اوپر لے جانا چاہا۔ میں چل لوں گی، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے لڑکھڑا کر بولی، تو اس نے آہستہ سے اسے تھام کر اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ نہیں، ابھی تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، تم چل نہیں پا رہی ہو، اور ویسے بھی میرے ہوتے ہوئے تمہیں اپنے قدموں کو زحمت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں خود اپنی باہوں میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، تم خاموشی سے بس میرے ساتھ چلو۔ وہ مسکرا کر بولا، تو اس کی بے باکی پر اس نے گھور کر اسے شجر کی موجودگی کا احساس دلایا تھا، جو ان دونوں سے کافی فاصلے پر چل رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے لفٹ کے پاس لے کر آیا تھا، جبکہ شجر اس سے پہلے ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگ کر اوپر چلا گیا۔ اسے اتنی جلدی کس بات کی تھی وہ سمجھ نہیں پایا، لیکن اس کے جانے پر اس نے کسی طرح کا اعتراض بھی نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اسے لے کر اوپر والے فلور میں آہستہ سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کا دروازہ پوری طرح سے کھلا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹس لیے ہوئے تھے۔ شجر کے تیز اوپر آنے کا مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پری کو لے کر اندر داخل ہوا تو وہ سب لوگ ان پر پھولوں کی برسات کرنے لگے۔ زمش جلدی جلدی اپنے پھول ختم کرنے کے بعد اب ارزق کی پلیٹ سے پھول اٹھا کر ان پر پھینک رہی تھی، جو کب سے بس تھوڑے سے پھول پھینکنے کے بعد آرام سے کھڑا تھا۔ اسے تو شاید پھول پھینکنے آتے ہی نہیں تھے، جبکہ شجر نے ایک ہی دفعہ پوری پلیٹ ان پر برسائی تھی۔ تبریز پھول برسانے کے بعد اب پری کے ساتھ لگا اس سے مل رہا تھا، جسے زارق نے اپنے سہارے کھڑا کر رکھا تھا۔ یہ اس کی طبیعت اچانک سے اتنی زیادہ خراب کیسے ہو گئی؟ ارزق نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ زارق اسے اپنے سہارے اندر لے کر آتے ہوئے سامنے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ اس کے تایا نے اسے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے ہسپتال میں، لیکن سب کچھ انڈر کنٹرول ہے۔ میں وہیں پر موجود تھا۔
اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ گھر سے باہر نکلے۔ پری نے میری بات مانی تھی۔ میں اسے ہسپتال سے پہلے اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، وہاں اس کا چیک اپ کروا رہا تھا۔ جب اچانک یہ غائب ہو گئی، میں نے 10 منٹ کے اندر ہی اسے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن تب تک اس کا تایا اسے بے ہوشگی کی دوا دے کر بے ہوش کر چکا تھا۔ اس کی خراب حالت دیکھتے ہوئے میں نے پہلے اس کا علاج کروانا ضروری سمجھا، باقی اس کے تایا کا علاج میں اب کروں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ارزق نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ پری کی حالت اب بھی کافی خراب لگ رہی تھی۔ سارق، تم پری کو اندر روم میں لے کر جاؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے، تم اس کے ساتھ رہو، باقی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سارق نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ پری کو سہارا دیتے ہوئے وہ اسے کمرے میں لے کر آیا۔ اسے سچ میں اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ ایلوینا نے سارا دن رائک کو تگنی کا ناچ نچایا تھا، کبھی ایک شاپ میں، کبھی دوسری شاپ میں۔ وہ رائک کو بری طرح سے تھک گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتا وہ اس کا کولی بنا ہوا تھا، اس کے نخرے اٹھا رہا تھا، جبکہ وہ فل ایٹیٹیوڈ میں کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف جا رہی تھی۔ یار بس کر دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر تمہارا اسکن روٹین کیئر کروانے کے لیے پارلر چھوڑ دوں گا تمہیں۔ وہ تھک ہار کر بولا، کیونکہ اب اس کا ارادہ پارلر جانے کا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، میں نے آپ سے کسی طرح کا مشورہ نہیں مانگا، اور نہ ہی میں نے آپ کو ساتھ آنے کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ وہ اب کی دفعہ بھی فل نخرے دکھاتے ہوئے بولی تھی، مطلب وہ اسے کسی بھی طرح آسانی سے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جبکہ رائک اس کے ہاتھ سے سارے بیگز پکڑتا، اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا، خود اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا تھا۔ ایلوینا کو اس کا یہ انداز بہت مزہ دے رہا تھا۔ ہاں وہ بہت ٹینشن میں تھی، اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، لیکن ازبک نے اس معاملے کو اتنے آرام سے ہینڈل کیا تھا کہ وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ کیا وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہی تھی؟ کیا اس معاملے میں وہ اوور تھنکنگ کر رہی تھی؟ کیا سچ میں یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ یا پھر رائک کا اس طرح سے کہنا کہ ان دونوں کے بیچ ایک جائز رشتہ ہے جو بنا واقفیت کے انہیں ایک دوسرے کے قریب کھینچتا تھا، یہ بات سچ تھی؟ کیا سچ میں اس رشتے میں کوئی کھینچ تھی جو انہیں ایک دوسرے کے قریب کرتی تھی؟ ایلوینا نے اس بارے میں
بہت سوچا، لیکن پھر رائے کو وہ ویڈیو ازبک کو نہیں دکھانی چاہیے تھی، اور اگر اس نے دکھا بھی دی تھی تو اس سے سچ چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ زیادہ نہ سہی، لیکن اس بات کی سزا تو اس کے لیے بنتی ہے۔ وہ آسانی سے اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، وہ جلد باز ہو گئی تھی۔ وہ لمحے میں اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، جو صرف ایک بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور اس بات کے لیے اس نے خدا سے معافی بھی مانگی تھی۔ کتنی جلدی وہ رشتے کو ختم کرنے جیسا سنگین فیصلہ کر گئی تھی، حالانکہ حقیقت وہ جانتی بھی تھی جس نتیجے پر وہ پہنچی ہے وہ خدا کا سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ اس نے خدا سے معافی مانگی تھی، لیکن اپنے شوہر کو تنگ کرنے کا وہ پورا حق سمجھتی تھی، اور وہ پورا حق لے رہی تھی۔ اسے فل نخرے دکھا کر اب اس کا ارادہ بیوٹی پارلر جانے کا تھا۔ تقریباً شام 6 بجے کی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی پہنچ جائے تھے۔ وہ اسے لے کر گھر آیا، جبکہ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ آئی تھی۔ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے مسکراتے لب اس کی دنیا میں بہار لے آئے تھے۔ لیکن ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس نے برلاس خان کی کوئی 10 سے 15 کالز دیکھی تھی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ فی الحال صرف اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ فی الحال وہ برلاس خان سے بات کر کے ہرگز اپنا موڈ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ایئرپورٹ پر ان کی گاڑی پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی ڈرائیو کرنے کا کہتے ہوئے اسے واپس جانے کا کرایہ دیا تھا، اور اسے لے کر باہر آتے ہوئے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے عائرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہان، میرے خیال میں ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ صبح آپ نے میٹنگ پر جانا ہے، اوپر سے اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کا لانگ ڈرائیو پر جانے کا موڈ بن رہا ہے، پھر آپ نے ڈنر کرنے کے لیے کہیں جانا ہوگا، پھر آپ مجھے تقریباً 10، 11، 12 بجے تک گھر لے کر جائیں گے، اور پھر ساری رات آپ کا جاگنے کا موڈ بن جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ازبک اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ارے، میں کیوں جاگوں گا ساری رات؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ جتنا معصوم وہ بن رہا تھا، اتنا معصوم وہ تھا نہیں، کیونکہ آپ کی نیت ہمیشہ مجھ پر خراب رہتی ہے۔ رات کو بھی یقیناً آپ کی نیت اتنی خراب ہو جائے گی کہ آپ کا ساری رات سونے کا دل نہیں کرے گا، اور نہ ہی مجھے سونے دیں گے۔ اور آپ کی وجہ سے کل بھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ آج میں ہرگز آپ کی باتوں میں
نہیں آنے والی، اور نہ ہی میں آپ کی کوئی بھی بات ماننے والی ہوں۔ اس نے اسے وارن کیا تھا، جبکہ وہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا جیسے وہ سچ مچ میں اسے چیلنج کر رہی ہو۔ ڈارلنگ، نیت تمہاری اپنے معصوم شوہر پر خراب ہے، اور الزام تم مجھ پر لگا رہی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم خود ساری رات میری باہوں میں جاگنے کا ارادہ رکھتی ہو، ورنہ میرا تو بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو گھر جا کر آرام سے سونے والا تھا، لیکن اگر تمہاری ایسی کوئی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی کوئی بھی خواہش ہرگز ادھوری نہیں رہنے دوں گا۔ میرا فرض ہے میں تمہاری خواہشات کا احترام کروں۔ میری نیت ہرگز تم پر خراب نہیں تھی، لیکن تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم آج کی رات سونے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں تو صرف ڈنر کروانے کے لیے تمہیں لے کر جا رہا تھا، لانگ ڈرائیو پر ہرگز نہیں۔ لیکن تمہاری یہ ادائیں بتا رہی ہیں کہ تم پہلے میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتی ہو، پھر ڈنر کرنا چاہتی ہو، اور پھر ایک خوبصورت رات جاگ کر میری باہوں میں گزارنا چاہتی ہو، اور یقیناً تم مجھ سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے شرما رہی ہو۔ لیکن میری جان، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری باتیں بنا تمہارے کہے بھی سمجھتا ہوں۔ میری باہیں میسر ہیں تمہیں، جب تم چاہو تب۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تھا، جبکہ آئرہ کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسی کی باتوں میں الجھا رہا ہے۔ اور پلیز اپنی نیتوں کا بل مجھ پر مت بھاریں۔ میرا ہرگز ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں سونا چاہتی ہوں، مجھے تو ابھی بھی نیند آ رہی ہے، وہ فوراً بولی تھی، جبکہ اس کی ہنسی بتا رہی تھی کہ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، جو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اسے پوری طرح سے اپنی باتوں میں پھنسا چکا تھا، اور اب اسی پر جس پر وہ گرا لگا چکا تھا، بس ایک بات ہی بار بار کہے جا رہا تھا کہ تمہاری خواہشوں کا احترام کروں گا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ تمہیں اپنے لفظوں سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا شوہر تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہے۔ اپنے الفاظ ضائع مت کرو ہانا۔ میں ساری رات تمہارے ساتھ جاگنے کو تیار ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا، جب تک وہ اسے کسی بھی طرح اپنی باتوں سے روک نہ پائی تھی۔ ازبک اپنی پر آ جائے تو وہ صرف اپنی ہی سنتا تھا، اپنی ہانا کی بھی نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی ہی سنی تھی۔ وہ اسے تقریباً 3 گھنٹے تک لانگ ڈرائیو پر گھمانے کے بعد اب مزیدار سا ڈنر کروا کر گھر لایا تھا۔
وہ گھر آتے ہی اس کے نازک سے وجود کو دروازے سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرتا اوپر سیڑھیاں طے کرنے لگا تھا۔ اس کے روکنے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اپنے ورڈز ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنی نیت کو اس کے جذبات کا نام دے کر اسے خود میں گم کر دیا تھا، جبکہ آئرہ اس کی باہوں میں قید اس کے جذبات کے سمندر کو روکنے میں بری طرح سے ناکام ہوئی تھی۔ صبح کے تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنی تیاری کرتے ہوئے اپنے موبائل پر کسی کو کال کر رہا تھا جب آئرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے حیرت سے ازبک کو تیز تیز کام کرتے دیکھا۔ ہاں نا یار، جلدی کرو، اٹھ گئی ہو تو یہ بٹن بند کر کے ٹائی لگا دو، تب تک میں یہ بال بنا لیتا ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اس سے بولا تو وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی نیند اب بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو جیسے اس کی نیندوں کا دشمن ہی بن گیا تھا۔ صبح فجر سے تھوڑی دیر پہلے اس نے بڑی مشکل سے ازبک سے اپنی جان چھڑائی تھی، ورنہ وہ تو اس کی نازک جان کا دشمن ہی تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی تو اس نے آہستہ سے بالوں سے سر ہٹاتے اس کے مومی ہاتھوں پر رکھا تھا۔ شرارت مت کرو خانہ، صرف بٹن بند کرنے کے لیے کہا ہے۔ تمہاری شرارتوں پر اگر میں شرارتی ہو گیا تو میری شرارتیں تم سے جھیلی نہیں جائیں گی۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے کب شرارت کی تھی؟ خان، میں نے کوئی شرارت نہیں کی ہے، میں تو آپ کا کام کر رہی ہوں جو آپ نے دیا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے فوراً اس کے اوپری بٹن بند کیے تھے، جبکہ نچلے بٹن بند کرتے ہوئے وہ اب ٹائی ڈھونڈنے لگی تھی جو اسے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی نظر آئی۔ وہ پلٹ کر ٹائی اٹھانے لگی جب اسے اپنی گردن پر ازبک کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے رات کو آج رات اگر میں آپ کی بات مانوں گی تو کل آپ سارا دن میری باتیں مانیں گے اور میری مرضی کے بنا میرے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ اسے رات کے کوئی وعدے یاد کروا رہی تھی جو اس کی قربت کے نشے میں اس نے شاید کر دیے تھے، جنہیں اب وہ بھلا چکا تھا۔ ارے یار، کیا کر دیا ہے میں نے؟ وہ تمہاری گردن پر کچھ لگا ہوا تھا، ہٹا رہا تھا۔ میں اب دونوں ہاتھ بزی ہیں میرے، تو ہاتھوں سے تو ہٹانے سے رہا نا۔ وہ تو معصومیت کی انتہا کر گیا۔ ہاں تو آپ کے ہونٹ تو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں پر ہاتھ نہیں لگے گا وہاں آپ کے ہونٹ کام کرتے ہیں۔ وہ اسے سنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ اتنے فارغ نہیں ہیں میڈم، میرے ہونٹوں کا بس ایک ہی بہت ضروری کام ہے، تمہیں چومنا۔
تم پر اپنے بوسوں کی برسات کرنا، تمہیں احساس دلانا کہ تمہارا یہ نازک سراپا کتنا قیمتی ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ وہ بے حد مزے سے بولا تھا، جبکہ وہ تو حیران رہ گئی تھی۔ اس کی اپنی ہی فلسفی تھی۔ اللہ، آپ سے باتوں میں جیتنا آسان ہے کیا؟ بند گئی آپ کی ٹائی۔ وہ جلدی جلدی اس کی ٹائی باندھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو ہار جایا کرو نا میری باتوں کے سامنے، میرے پیار کے سامنے بھی اتنی ضد کیوں لگاتی ہو مجھ سے؟ وہ اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کی گردن کو چومنے لگا تھا، جبکہ وہ اس اچانک افتاد پر پریشان ہوتی اس کی گردن میں اپنے بازو ڈال گئی تھی۔ ہاں تو جیتنے کہاں دیتے ہیں آپ، ہرا ہی دیتے ہیں۔ وہ اپنی گردن پر اس کے بہکے ہوئے لمس کو محسوس کرتی ہوئی بولی تو ازبک تو جیسے مزید فری ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کی بے تابیاں بڑھنے لگی تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ہڑبڑا کر فون کی طرف دیکھا جہاں ارزق کی کال آ رہی تھی۔ چلو ہانا، میں چلتا ہوں، مجھے پیار سے گڈ بائی کرو۔ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ تھامتا اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا، بس کر دے ہان، میرا سارا پیار ختم ہو گیا، میری بیٹری لو ہو گئی ہے۔ وہ اس کے بوسوں سے تنگ آتے ہوئے بولی تو وہ کیکا لگا کر ہنسا تھا۔ ڈارلنگ، میں رات تک آؤں گا، تم فل چارج ہو جانا، تب تک پھر رات کو تمہاری بیٹری میں پھر سے لو کروں گا۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ارزق کے فون کو اگنور کرتا اسے نیچے لے کر آنے لگا۔ خان، آپ تھکتے نہیں ہیں کیا ان سب سے؟ ہر وقت رومانس رومانس رومانس، اور کچھ سوچتا ہے آپ کو؟ ڈارلنگ، عاشق مزاج شوہر ہوں، خاندان میں زن مرید مشہور ہوں، مجھے اور کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور کچھ سوچنا میری مزاج کے خلاف ہے۔ وہ اس کے گالوں کو شدت سے چومتے سرخ کر چکا تھا۔ ایسے کیسے جا رہے ہیں؟ ناشتہ تو کر کے جائیں نا، وہ بے قرار ہوئی تھی۔ اف ہانا، ناشتہ تو تم نے فجر سے پہلے بہت مزیدار کروایا تھا، اب پیٹ پوجا میں آفس جا کر کروں گا، میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے اس کے گالوں پر اپنی شدت لٹا گیا تھا، جبکہ وہ سرخ گال لیے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کے بجائے واپس بیڈ روم میں جا رہی تھی کیونکہ اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آتے اپنے موبائل پر آتی ارزق کی کال کو اٹینڈ کرتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ ہاں بولو ازبک خان درانی، کیوں بار بار مجھے فون کر رہے تھے اور اب میں فون کر رہا ہوں تو فون اٹھانے کا نام نہیں لے رہے؟ دوسری طرف سے کافی سختی سے سوال کیا گیا تھا۔ برلاس خان کی کال آ رہی ہے مجھے بار بار، کافی زیادہ تنگ کر رہا ہے وہ مجھے، تو میں تمہیں آج طلاق کے پیپرز بھجواؤں گا، ان پر سائن کر دینا اور اس پر نو آرگومنٹس، جو کہا ہے وہ کرو۔ ازبک، میری بات سنو، تمہیں پتہ ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟
تم میری اور سمجھ کی طلاق کروا رہے ہو۔ تم نے اس وقت کہا تھا کہ میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، اب یہ اس طریقے سے ہینڈل کرو گے تم؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ مجھے خود دیکھنا چاہیے۔ آئی سیڈ نو آرگومنٹس ارزق خان درانی، جو کہا ہے وہ کرو، بنا کوئی بھی بحث کیے۔ ارزق کے لہجے میں سختی تھی، جبکہ ارزق چاہ کر بھی آگے سے کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے اپنا فون سامنے سائیڈ ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے بیڈ پر لیٹی زمش کو دیکھا تھا، جو گہری نیند میں تھی۔ اس کی نیندیں بھی بڑی عجیب تھی۔ وہ رات کو جب کمرے میں آیا تب بھی وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کی ہلکی پھلکی شرارتوں نے بھی اس کی آنکھ نہیں کھولی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی نیند کی ہانسی پکی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جو 8:45 بجا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آتا، اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، جو اسے بری طرح سے بہکا رہا تھا۔ وہ بہکتے ہوئے اس کے نازک لبوں پر اپنی گرم سانسوں کی تپش چھوڑنے لگا۔ اس کے چہرے کو آہستہ سے اوپر کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے نازک لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ بہکنے لگا تو اس کے انداز میں شدت اتر آئی تھی۔ وہ لمس جو وہ آہستہ آہستہ اس پر چھوڑ رہا تھا اچانک سختی اختیار کرنے لگا۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومتا اس کی نیند کو بری طرح سے بھگا گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس پر جھکے اس بھاری وجود کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ارزق اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتا مسکراتے ہوئے اب کی دفعہ مزید شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا تھا۔ اس کی سانسیں مشکل میں آ گئی تھی۔ اس کی شرٹ کو کندھے سے پکڑتے ہوئے اس نے ہلکا سا دور کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کے ہاتھوں کو قید کرتا اس کا معصوم چہرہ دیکھتا اپنے لبوں کی بے باکی ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر دکھانے لگا۔ اپنی سانسیں مشکل میں آنے پر وہ بری طرح سے پھرپھرانے لگی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے مچلنے کو وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا مسکرایا تھا۔ اوہ، میرے بچے پر صبح صبح ظلم ہو گیا۔ ہوتا ہے جانو، ہوتا ہے، شادی شدہ لڑکیوں پر ہوتا ہے۔ عادت ڈال لو، کیونکہ خیر سے اب تم بھی شادی شدہ ہو۔ وہ آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپاتا اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے آئینے کے سامنے رک کر اپنے بال بنانے لگا۔
جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو گھورتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہائے سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یار بہت برے لگتے ہیں کچھ لوگ، کبھی آپ لوگ اتنے اچھے لائک دیتے ہو کہ میں کہتی ہوں ہیں یہ میرے ریڈرز ہیں، اور کبھی کبھی نا آپ لوگ اتنے گندے والے لائک دیتے ہیں نا کہ میں کہتی ہوں اے یہ میرے ریڈر ہیں، ان کی روڑ کے رکھ دوں میں، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتی کیونکہ کچھ لوگ بہت دور ہیں مجھ سے۔ تو جیسا کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ لائک کرو، تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ لائک کرو۔ میں نے پکا والا ناراض ہو جانا ہے ناول کے اینڈ تک نا، میں نے جاتے جاتے کسی ہیرو کو پھرکا دینا۔ میں سوچ رہی ہوں ارزق کو پھرکا دوں، اس کی تو ویڈنگ نائٹ بھی نہیں ہے، اس کا تو رومانٹک سین بھی نہیں ہے، اسی کو پھرکاؤں گی، میں اسی کو پھرکاؤں گی۔ دیکھ لینا آپ لوگ، لائک نہیں کرتے ہو نا، میں نے ارزق کو پھرکانا ہے۔ میں دیکھو بیٹھے بیٹھے میں نے فیصلہ کر لیا، ارزق تو مرے گا میرے ہاتھوں اگر آپ لوگ لائک نہیں کرو گے۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ڈیڈی کو دو اجازت اور دعا میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔